جب وہ دونوں آئے اہل قریتن ایک بستی والوں کے پاس، قریتن بستی، اہل اس بستی کے رہنے والے، جب وہ دونوں ایک بستی کے باشندوں کے پاس آئے، بستی والوں کے پاس پہنچے، استطعما تو ان دونوں نے کھانے کا مطالبہ کیا، کھانا طلب کیا، اہلہا اس بستی کے رہنے والوں سے، فابوا تو انہوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما کہ وہ بستی والے ان کی ضیافت کریں، انہوں نے یعنی ان پیغمبروں نے ان سے کھانے کا مطالبہ کیا، اپنا حق ضیافت طلب کیا، تو ان لوگوں نے ان کو حق ضیافت دینے سے، ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ فوجدا پھر ان دونوں نے پایا، فیہا اسی بستی میں، اسی شہر میں، جدارن ایک ایسی دیوار، یرید ان ینقض جو گرنا چاہتی تھی، یعنی وہ دیوار کی کیفیت یہ تھی کہ وہ زمین کی طرف مائل ہوئی ہوئی تھی اور گرنے والی تھی، تو یریدو وہ چاہتی تھی ان ینقض کہ گر جائے، فاقامہ تو اس نے اسے درست کر دیا، یعنی خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو درست کر دیا۔ قال تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لو شئت اگر آپ چاہتے، لاتخذت تو ضرور آپ لیتے، علیہ اپنے اس عمل پر، اجرن اجرت، یعنی ایک تو ہم ان کے پاس آئے، ہم نے اپنا حق ضیافت طلب کیا اور یہ ان پر لازمی تھا، یعنی نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا نا کہ یہ ایمان کی علامتوں میں سے ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، اس کو اس کا حق ضیافت دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم ان کے پاس آئے ہیں، ہم نے اپنا حق ضیافت طلب کیا، انہوں نے وہ بھی ہمیں نہیں دیا، اور آپ ہیں کہ ان کی دیواریں درست کر رہے ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں نے اس آیت سے استدلال اللہ المستعان لوگوں کے، یعنی خود بدلتے نہیں، قرآن مجید کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو ان لوگوں نے اس چیز سے یہ استدلال کیا، بعض صوفیوں نے، کہ اللہ کے جو ولی بندے ہیں نا، جو ایک ولایت کے ایک درجے پہ پہنچ جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ روزی روٹی کمانے کی پھر تگ و دو نہ کریں، وہ لوگوں سے مانگ تانگ کے گزارا کر لیا کریں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے لوگوں سے مانگا تھا، اللہ المستعان۔ حالانکہ سوال کرنا یعنی اس کو بطور اپنا کام ہی بنا لینا، اور بندہ اپنی روزی روٹی کمانے کی جو برکات اور فضائل بیان ہوئے ہیں کہ انسان اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے، اس کی جو فضائل ہیں، یعنی وہ سارے انہوں نے سائڈ پہ کر دی، اور یعنی اس واقعہ سے یہ غلط استدلال کیا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگوں سے مانگتا ہے اور سوال کرتا رہتا ہے، قیامت کے دن آئے گا اس کے چہرے پہ کوئی گوشت نہیں ہوگا، اللہ المستعان۔ لیکن ان لوگوں نے اس طرح کے استدلالات کیے، تو ان کا یعنی رد اس آیت میں موجود ہے، یعنی یہ ایک خاص کیفیت ہے، یعنی انسان جب سفر میں ہو تو کسی قوم کے پاس آئے تو وہاں سے اپنا حق ضیافت طلب کرنا الگ بات ہے، اور انسان ہمیشہ ہی مانگ کے کھاتا رہے، یہ الگ بات ہے۔ اس بات کو سمجھتے ہیں نا؟ نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ ہمیں لوگوں کے پاس بیچتے ہیں، مختلف لوگوں کے پاس، تو ہم وہاں جا کے ان سے اپنا حق ضیافت طلب کرتے ہیں، لیکن وہ انکار کر دیتے ہیں ہمیں ہمارا حق دینے سے، تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو وہ تمہیں کسی چیز کا حکم دیں، یعنی تمہاری ضیافت کرے، تو تم قبول کر لو، اور اگر وہ تمہاری ضیافت نہ کریں تو ان سے پھر لے لو۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو حق ضیافت کا مطالبہ کرنا ہے، یہ تو یعنی شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اور یہ ایک خاص قسم ہے کہ انسان سفر میں ہو اور اپنا حق ضیافت طلب کر لے، اور لوگوں پر بھی یعنی واجب ہو جاتا ہے، ان کے ایمان کی یعنی ایمان کی علامات میں سے کہ انسان اپنے مہمان کی ضیافت کرے۔